صفحہ نمبر 199۔ لیکن ابھی گاؤں نہیں جانا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ گاؤں پہنچے تو سیلاب کا خطرہ ٹل چکا تھا اور تھوڑے ہی دن میں مزروعہ زمین کے کچھ قطعات ان کو ارزاں قیمت پر مل گئے۔ واعظ شیریں میاں مولانا محمد سعید احمد نقشبندی خطیب مسجد حضرت داتا گنج بخش نے بیان فرمایا کہ 1960 میں ایک شرعی مسئلہ سمجھنے اور شرف زیارت کے لیے میں حاضر خدمت ہوا۔ سردی کا موسم تھا۔ آپ اس وقت اپنی حویلی کی چار دیواری کے اندر شمال مغربی کونے میں بستر پر تشریف فرما تھے۔ ناچیز قریب پہنچا تو اپنے ازراہ عنایت و مہربانی اپنے قدم مبارک کے پاس زمین پر بیٹھنے کا ارشاد فرمایا۔ بندہ جب اس قدر قریب ہو کر بیٹھ گیا تو آپ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ایک کتاب ہاتھ میں لے کر فرمایا، مولوی صاحب اس کتاب کے فلاں صفحہ کی فلاں عبارت پڑھیں۔ میں نے کتاب کھولی، فارسی زبان کی کتاب تھی۔ جب میں نے اس صفحہ پر تحریر شدہ عبارت پڑھی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس مقام پر اسی مسئلہ کی وضاحت درج تھی جو میں سمجھنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ جب میں مکمل عبارت پڑھ چکا تو آپ نے فرمایا، مولوی صاحب کیا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے؟ میں نے اسبات میں جواب دیا۔ اس کے بعد مختلف علمی مسائل پر جو آپ کافی دیر تک روشنی ڈالتے رہے، میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تبحر علمی سے مستفید ہوتا رہا۔ سادہ الفاظ میں بہت سے دقیق مسائل کی وضاحت فرما دی۔ کرم والا شریف میں گاؤں کے ذمہ داروں کا ایک بچہ قمر الدین نامی بچپن سے آپ کے پاس آتا جاتا تھا۔ آپ بھی اس سے محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ جب جوان ہوا تو ایک دن صبح سویرے اٹھ کر اپنے گھر سے باہر آیا۔ اس وقت حضور بھی تشریف لا رہے تھے۔ قمر الدین نے ادب سے سلام عرض کیا۔ اس نے سر پر نئی لنگی باندھی ہوئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہ لنگی کہاں سے لی ہے؟ بڑی خوبصورت ہے۔ قمر الدین نے لنگی سر سے اتاری اور پیش کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہ تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، تم ہی رکھو اور یہ کسی کو نہ دینا۔ چلتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ دیکھنا کوئی ایسا ویسا کام نہ کرنا۔ قمر الدین نے کہا، جی نہیں۔ راستے میں جو اس کو شرارت سوجی، قریبی گاؤں ورک میں جا کر ایک گاؤں میں چوری کر لی اور زیور اور قیمتی پارچات کی گٹھڑی باندھ کر سر پر رکھی اور بھاگ نکلا۔ گھر والے بھی جاگ اٹھے اور چور چور کا شور مچ گیا۔ گاؤں کے لوگ لاٹھیوں سے مسلح ہو کر گلی کے دونوں سروں پر کھڑے ہو گئے۔ اب بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ صفحہ نمبر 190۔ اس وقت موت اسے سامنے نظر آنے لگی۔ اسے یقین ہو گیا کہ آج یہاں سے میں مارا جاؤں گا۔ اسی وقت حضرت صاحب یاد آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب خیال کر کے عرض کیا کہ حضور آج دستگیری فرمائے، موت کے منہ سے بچائیں۔ آئندہ کے لیے چوری سے سچی توبہ کرتا ہوں۔ فی الفور اس کے کانوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز آئی، گٹھڑی اور سر سے لنگی اتار کر فوراً پھینک دو۔ جب اس نے گٹھڑی اور لنگی زمین پر پھینک دی، اتنے میں لوگ وہاں پہنچ گئے۔ لنگی اور گٹھڑی پر لاٹھیاں برسانا شروع کر دی۔ قمر الدین ان کے بیچ میں سے گھسک آیا اور بھاگ کر کرم والا شریف پہنچ گیا۔ صبح سویرے باہر نکلا تو اسی مقام پر حضور پھر اسے ملے۔ آپ تبسم فرما رہے تھے۔ قمر الدین کو دیکھ کر فرمایا، تم بعد نہ آئے؟ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ کوئی ایسا ویسا کام نہ کرنا، وہ لنگی کسی کو نہ دینا؟ تم پھر دوسرے گاؤں میں چلے گئے۔ قمر الدین نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ ہیڈ کلرک مشتاق صاحب کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے کرم والا شریف حاضر ہوا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ حضرت صاحب جب وصال فرمائیں گے تو میں اس وقت کہاں ہوں گا؟ کیا میں نماز جنازہ میں شریک ہو سکوں گا یا نہیں؟ جب حضرت صاحب نے ممبر پر بیٹھ کر واہ شروع کیا تو آپ نے فرمایا، کئی بیلیوں کے دلوں میں یہ خیال آیا ہے کہ ہم حضرت صاحب کے وصال کے وقت کہاں ہوں گے؟ آخری زیارت اور کفن دفن کے لیے کرما شریف آ بھی سکیں گے نہیں؟ بیلیوں انشاءاللہ تم ضرور شریک ہوگے، تمہیں اطلاع مل جائے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ میرے دل میں بھی ایسا خیال آیا تھا کہ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری کی والدہ کے جنازے میں شامل ہو سکوں گا یا نہیں۔ تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ فیروز پور کے قریب کرم والا میں رہائش پذیر تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک دن مکان بنوا رہا تھا، دل بہت بے چین ہوا اور چاہتا تھا کہ اڑ کر میاں صاحب کے پاس پہنچ جاؤں۔ چنانچہ میں نے کپڑے بدلے اور شرک پور کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب فیروز پور ریلوے اسٹیشن پہنچا تو معلوم ہوا کہ پیسے تو گھر بھول آیا ہوں۔ میرے پاس صرف اتنے پیسے نکلے کہ میں رائمنڈ روڈ تک ٹکٹ خرید سکا۔ چنانچہ رائمنڈ سے اتر کے سیدھا شرک پور جانے کے لیے دریا کے پتن کا رخ کیا۔ جب میں پتن پر پہنچا تو دیکھا کہ دریا میں بہت سیلاب آیا ہوا ہے۔ کشتی اور ملاح کا دور دور تک پتہ نہیں۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ایک شیر پاس والی جھاڑیوں میں سے نکلا اور محبت بھری نگاہوں سے دیکھا، دریا میں چلنے لگا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ پیدل چل رہا ہے اور وہ شیر بار بار مڑ کر میری طرف دیکھ رہا تھا، اور میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر دریا میں داخل ہو گیا۔ صفحہ نمبر 191۔ اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دریا میں پختہ سڑک پر چل رہا ہوں اور سارے دریا کو عبور کرتے وقت پانی نہ آیا۔ جب میں نے دریا عبور کر لیا تو وہاں ایک بیلی ملا جس نے بتایا کہ حضرت صاحب کی والدہ ماجدہ کا رات انتقال ہو گیا ہے اور میاں صاحب نے ہم بیلیوں کی ڈیوٹی لائی ہے کہ شاہ صاحب کرما والا شریف سے تشریف لا رہے ہیں، ان کو جا کر لے آؤ۔ میری ڈیوٹی اس پتن پر لگی تھی۔ جب میں میاں صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ شاہ صاحب کا انتظار تھا، وہ آگے ہیں، اس جنازے کو اٹھا لیا جائے۔
جب نماز جنازہ کے لیے صفیں بن گئی تو آپ نے مجھے پکڑ کر آگے کر دیا، شاہ صاحب نماز جنازہ پڑھائیں۔ چنانچہ بعد از کفن دفن ختم کل شریف مجھے میاں صاحب نے فرمایا، شاہ صاحب آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ میں نے عرض کیا اللہ کا فضل ہے۔ آپ نے میرے کندھے سے رومال اتارا، گھر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد میرے رومال میں مٹھی بھر روپے باندھ کر مجھے واپس کی فرمایا، شاہ صاحب آپ جتنے مرضی خرچ کریں یہ کبھی آپ سے ختم نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ان بابرکت روپوں کی آمد سے یہ جاگ جو اللہ کے ولی نے لگائی تھی وہ جاری ہے۔ یہ واقعہ ایک دفعہ بابا جی محمد علی شاہ نے بھی ایک دن ہمیں سنایا تھا۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ میاں شیر محمد شرک پوری کی عطا ہے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد حضرت صاحب کرما والی نے فرمایا، بیلیو جس اللہ کے بندے کا ماہ رمضان شریف کی 27 تاریخ شب جمعہ رات کو وصال ہوا، اسے جمعہ کو دن دفن کیا جائے تو اس کی شان تو رب ہی جانتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنی وصال کی خبر دیتے تھے۔ ہمیں اس دن پتہ چلا تو جب آپ نے 1966 میں ماہ رمضان المبارک بروز جمعرات 27ویں شب کو وصال فرمایا۔ اگلے دن جمعۃ الوداع 28 رمضان المبارک کو انہیں نماز جمعہ کے بعد نماز جنازہ کی ادائی کے بعد دفن کیا گیا۔ لاکھوں آدمیوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور میں بھی اگلی صف میں شریک تھا۔ پھر اعلان کیا کہ جن آدمیوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہی حضرت صاحب کے جنازوں کو کندھا دیں۔ میں مغموم ہو کر سڑک پر کھڑا تھا، دل میں بڑی حسرت تھی، کاش جنازہ کو کندھا دینا مجھے بھی نصیب ہو۔ اتنے میں جنازہ میرے سامنے سے گزرا، ایک بانس میں مجھے تھوڑی سی جگہ مل گئی، میں نے بھی اپنا داہنا کندھا دے دیا۔ پھر حضرت صاحب کا تابوت جہاں آرام فرما ہے رکھ کر مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ چاروں طرف سے صندوق ایک ایک فٹ خالی رہ گیا۔ حضرت صاحب کا ایک مرید خاص انگلینڈ سے وصال کی خبر سن کے اسپیشل ہوائی جہاز پر سیٹ بک کروا کر لاہور پہنچا، وہاں سے اسپیشل ٹیکسی لے کر پہنچ گیا۔ اپنا تعارف کروانے کے بعد اس نے اصرار کیا اسے حضرت صاحب کی آخری زیارت کروائی جائے۔ بابا جی سید محمد علی شاہ اور دوسرے بزرگوں نے بہت روکا کہ تمہاری حاضری لگ گئی ہے، آخر اس نے یہ شرط پیش کی یا تو مجھے زیارت کروائی جائے یا ساتھ میری قبر بنائی جائے، میں اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ آخر فیصلہ کیا گیا۔ وہ بیلی جس نے حضرت صاحب کا تابوت بنایا تھا ریلوے کیرج بلڈنگ شافٹ میں مستری تھا اور چاہ میرا میں رہائش پذیر تھا، اسے حکم ہوا کہ اس بیلی کو تابوت کا اوپر والا تختہ اکھاڑ کر زیارت کرا دو۔ جب اس نے تختہ اکھاڑا، اس بیلی کو زیارت کروائی اور خود بھی زیارت کی تو اس کی حالت غیر ہو گئی، جسم پر رعشہ طاری ہو گیا، بار بار بلند آواز سے کہتا جاتا واللہ حضرت صاحب زندہ ہیں، کیونکہ آپ کے لب مبارک پر درود پاک جاری تھا اور وہ پہلے کی طرح حرکت کرتے تھے۔ بابا جی محمد علی شاہ نے بہت سمجھایا کہ یہ راز ہے، اسے ظاہر نہیں کرتے، لیکن وہ ریشہ کی حالت میں بار بار یہی کہتا کہ واللہ حضرت صاحب زندہ۔ اگلی صبح اسے اس کے عزیز لاہور لے آئے، اس کی 2 ماہ متواتر یہی حالت رہی، آخر سے چونا منڈی کے ڈاکٹر دلاور حسین کے پاس علاج کے لیے لے گئے۔ اس کو علیحدہ کمرے میں بٹھا کر ڈاکٹر دلاور حسین کو اسپیشل فیس دی تاکہ اسے جلدی دیکھ کر دوا دے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا جو مریض چیک کر رہا ہوں اسے فارغ کر کے آتا ہوں۔ جب ڈاکٹر صاحب اس کا معائنہ کرنے کے لیے تشریف لائے تو اس نے کہا اب مجھے کسی علاج کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب سب عزیز مجھے اکیلا چھوڑ کر آپ کو بلانے گئے تو قبلہ حضرت صاحب خود تشریف لائے اور فرمائے یہ ڈاکٹر اس کا علاج نہیں، اب تم ٹھیک ہو جاؤ گے، خیال رکھنا کسی کا بھید ظاہر نہیں کرتے۔ گھر جانے سے پہلے وہ ٹھیک ہو گیا اور اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہو کر پہلے سے بھی اچھا کام کرنے لگا۔ وصال مبارک حضرت صاحب کرما والے تا دم آخرت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی سے عمل پیرا رہے۔ بالآخر 27 رمضان المبارک 1385 ہجری بتاریخ 20 جنوری 1966 بروز جمعرات 88 سال کی عمر میں یہ حامی شریعت و سنت، رہبر کامل، کتب زماں، نائب رسالت، آفتاب علم و عرفان پردہ کر گیا۔ آپ کا دار فانی سے رخت سفر باندھ کر دار بقا کو روانہ ہو جانا سب کو تڑپا گیا۔ صفحہ نمبر 193۔ بزم احباب پر افسردگی چھا گئی، لیکن غم و اندوہ کی ان تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے پہلے ہی انتظام کر دیا تھا۔ حضرت صاحب کرما والے سے وابستہ روشن و تابندہ روایات کی پاسداری آپ کے لخت ہائے جگر صاحبزادہ پیر سید محمد علی شاہ بخاری اور صاحبزادہ پیر سید عثمان علی شاہ بخاری کے کندھوں پر آ پڑی۔ پیر سید عثمان علی شاہ بخاری حضرت صاحب کرما والا نے اپنی وصال مبارک سے 68 سال قبل ہی اپنے چھوٹے صاحبزادے پیر سید عثمان علی شاہ بخاری کو تمام امور سونپ دیے تھے، لہذا آپ نے بعد از روحانی و باطنی تربیت انہیں اپنی حیات مبارکہ میں ہی بیعت و خلافت کی اجازت بھی مرحمت فرما دی تھی۔ آپ کو اطاعت شعاری سعادت مندی کے سبب حضرت صاحب کا خاص قرب حاصل تھا۔ آپ اکثر فرماتے تھے کہ میرے بس کی بات نہیں، مجھے پیر عثمان علی شاہ بخاری سے محبت ہے۔ حضرت صاحب کرما والے کی وصال سے بابا جی سید عثمان علی شاہ بخاری پر گہرا اثر پڑا اور جدائی کا یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ بالآخر 15 جولائی 1978 کو سید عثمان علی شاہ بخاری بھی عازم دارالبقا ہو گئے۔ پیر سید محمد علی شاہ بخاری ان حالات میں
تمام تر ذمہ داری بابا جی پیر سید محمد علی شاہ بخاری کے کندھوں پر آن پڑی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت استقامت اور ہمت سے یہ بار اٹھائے رکھا۔ بابا جی سید محمد علی شاہ بخاری اپنی چھوٹے بھائی کے بعد آپ کی ہمشیرہ بھی وصال فرما گئی۔ ان صدمات کا غم بھی تازہ تھا کہ آپ کے ہونہار، قابل فخر، اکلوت جگر پیر سید غضنفر علی شاہ بخاری بھی 2 مارچ 1992 کو اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے، اور پیر سید غضنفر علی شاہ بخاری کے وصال کے قریباً 1 سال بعد بابا جی سید محمد علی شاہ بخاری بتاریخ 12 جون 1993 کو وصال فرما گئے۔ ان مسلسل صدمات کے باعث مریدین اور طالبین راہ سلوک پر غم و اندوہ کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ صفحہ نمبر 194۔ پیر سید میر طیب علی شاہ بخاری مدظلہم العالیہ۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی رہبری و رہنمائی مقصود ہے، اس لیے اپنی حکمت کاملہ سے بابا جی سید عثمان علی شاہ بخاری کے 2 صاحبزادے سید شمشام علی شاہ بخاری اور پیر سید میر طیب علی شاہ بخاری مدظلہ علیہ کو خلق خدا کی رشد و ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ لہذا بتاریخ 16 جولائی 1993 کو بابا جی سید محمد علی شاہ بخاری کی رسم چہلم کے موقع پر رسم دستار بندی ادا کی گئی۔ اس موقع پر چشم فیض و کرم آستانہ عالیہ مکان شریف کے سجادہ نشین دھولر شریف اور سجادہ نشین بھلیر شریف نے اعلیٰ حضرت کرما والا کے پوتے اور بابا جی پیر سید عثمان علی شاہ بخاری کے قابل فخر صاحبزادے پیر سید میر علی طیب شاہ بخاری کو سجادہ نشین مقرر فرما کر جملہ خلافت و بیعت کا فریضہ سونپا، جو اپنے عظیم المرتبت دادا پاک سے وابستہ روشن و تابندہ روایات کی پاسداری بخوبی کر رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں یہ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے تشنگان جامع وحدت روشنی کے متلاشی اور بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف رشد و ہدایت کا مرکز و منبع فیوز و برکات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آستانہ عالیہ سے وابستہ لاکھوں افراد کا سلسلہ دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے۔ حضرت صاحب کرما والے کا سالانہ عرس مبارک ہر سال بتاریخ 27-28 فروری آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف اوکاڑہ میں زیر نگرانی پیر سید شمشام علی شاہ بخاری اور پیر سید میر طیب علی شاہ بخاری منعقد ہوتا ہے۔